بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ رومیسا بس 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، بلال نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ جی ابھی تیار ہوتی ہوں۔ لباس تبدیل کر کے بال بنا کے جیسے ہی اس کا ہاتھ میک اپ باکس کی طرف بڑھا، بلال کی آواز آئی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ لگا کے تم آسمان سے اتری حور لگنے لگو گی؟ تم کچھ بھی کر لو رومیسا بیگم، تم خوبصورت نہیں لگ سکتی کیونکہ تم کالی عورت ہو۔ کالی عورت جتنا مرضی سنگار کر لے ہمیشہ بدصورت ہی رہتی ہے۔ لفظ تھے یا آگ رومیسا کو جلا گئے۔ اس نے آئینے میں دیکھا، اس کے چہرے کی سیاہی اور گہری ہو گئی تھی۔ میک اپ باکس پہ رکھے ہاتھ سے اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ بجھے ہوئے دل سے وہ اٹھ گئی۔ بلال کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے سسرال میں سب بے خط خوبصورت تھے۔ دودھ ملائی سے بنی ہوئی صورتیں دیکھتے رہو تو دل نہیں بھرتا تھا، مگر وہیں دودھ ملائی سی صورتیں جب لب کھولتی تھی تو منہ سے پھولوں کی بجائے کانٹے نکلتے تھے۔ وہ خوبصورت نہیں تھی تو بدصورت بھی نہیں تھی۔ قبول صورت رومیسا دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، سگڑ، تعلیم یافتہ، متوسط گھرانے کی بیٹی۔ اس کا رشتہ اس کے سسر نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ یہ بات اسے شادی کے بعد پتہ چلی، جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہی تھی۔ شادی سے پہلے اسے کبھی اپنے سامنے پن کا احساس نہیں ہوا تھا، کسی نے دلایا ہی نہیں تھا، مگر اب تو ہر بات اس کے رنگ سے شروع ہو کے وہیں ختم ہو جاتی تھی۔ بابی، میری فرینڈز آئی ہوئی ہیں، 6 کپ چائے بنا دیں۔ وہ بلال کے کپڑے استری کر رہی تھی جب ہی صبا نے دروازے سے جھانکا۔ اچھا ٹھیک ہے، دے جاتی ہوں۔ نہیں نہیں پلیز آپ نہیں آنا، میں 10 منٹ بعد خود ہی آ جاؤں گی لینے۔ استری کا پلگ نکالتے ہوئے وہ حیران ہوئی، مگر کیوں؟ میں کیوں نہیں آؤں؟ وہ میری فرینڈز کیا سوچیں گی؟ میری بھابی کالی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً پلٹ گئی اور رومیسا جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اگر یہ گرم استری میرا ہاتھ جلا دیتی تو یقیناً اس کی تکلیف کم ہوتی اس بات سے، رومیسا نے سوچا۔ بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لے۔ بات بات پہ بلال کا یہ جملہ اچھالتا رہتا۔ اب وہ بات کرنے سے پہلے یہ جملہ سوچتی اور بات منہ میں ہی رہ جاتی۔ ایک جرم تھا جو اس نے نہیں کیا تھا، مگر سزا تھی کہ ملے ہی جا رہی تھی۔ اس گھر میں جب سے بیاہ کے آئی تھی ایک ہی بات تھی جو سننے کو ملی، اس کا سارا سلیقہ، سارا کرینہ اس کالے پن نے ڈھس لیا تھا۔ تمہارا دل بہت خوبصورت ہے رومیسا، اس کی ٹیچرز اکثر کہتی تھی، تم تو حرفن مولا ہو، بہت خوش قسمت گھرانہ ہوگا جہاں تم جاؤ گی۔ تم جہاں جاؤ گی نا، دیکھنا کیسے 2 دن میں سب تمہارے اسیر ہو جائیں گے۔ یہ جملے اس نے بہت بار سنے تھے۔ تمہیں دوسروں کو خوش رکھنے کا سلیقہ آتا ہے، یہ زینب تھی جو ہمیشہ کہتی تھی۔ ہاں زینب، مگر مجھے چہرہ بدلنے کا فن نہیں آتا۔ یہاں کسی کو میرے دل میرے سلیقے سے مطلب نہیں ہے، میں کسی کی خدمت نہ کرتی، بس گورے رنگ کی ہوتی تو میں قابل قبول ہوتی۔ آج دن میں اچانک سے بلال کے دوست کی فیملی آ گئی تھی۔ اچانک آنے کے باوجود اس نے اتنا اچھا انتظام کیا، ہر چیز بہترین اور وقت پہ ہو گئی تھی۔ رات گئے کچن سمیٹ کر کمرے میں جاتے ہوئے اسے پورا یقین تھا کم از کم آج بلال اس کے سلیقے سے خوش ہوا ہوگا۔ آج سب بہترین ہو گیا نا؟ اس نے بلال کو دیکھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، وہ بتا کے آتے تو تم اپنی امی کی طرف چلی جاتی۔ صرف کھانا پکانا تو سب کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ہوٹل سے منگوا سکتے تھے۔ تمہاری معمولی صورت پہ مجھے بہت شرمندگی اٹھانا پڑی، اور تم کہتی ہو سب بہترین ہو گیا۔ تم آئینہ دیکھ لیا کرو کبھی۔ میرا دل نہیں چاہتا میں تمہاری صورت دیکھوں، پتہ نہیں گھر والے کیسے تمہیں برداشت کرتے ہیں۔ اور رومیسا اس کا دلکش چہرہ دیکھتی رہی۔ شادی کے وقت یہی دلکش صورت اسے ہر بات سے اچھی لگی تھی۔ کاش بلال کا دل بھی دلکش ہوتا۔ السلام علیکم مامی جان۔ ناشتے کے لیے پراٹھے بناتے ہوئے وہ پوری گھوم گئی تھی۔ یہ مناہل تھی جو رات ہی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے پرجوش سلام کا وہ چاہنے کے باوجود بھی ویسا پرجوش جواب نہیں دے سکی۔ مناہل بلا شبہ اس کے سسرال میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ رومیسا کو دل ہی دل میں ڈر لگا، ایک اور امتحان شاید۔ آپ کو پتا ہے مامی، آپ کے بنائے ہوئے پراٹھوں کی اتنی مزیدار خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہے، اس لیے میری آنکھ کھل گئی۔ رومیسا نے چونک کے دیکھا۔
وہ مسکرا دی، چلیں جلدی سے یہ بنا لیں پھر مل کے ناشتہ کرتے ہیں، میں جب تک چائے چھان لیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی، میں کر لیتی ہوں۔ اسے شرمندگی ہوئی، وہ پہلی بار آئی تھی اس کے ہوتے ہوئے، شادی پہ بھی نہیں آ سکی تھی، اس کے پیپرز ہو رہے تھے۔ اف مامی، مجھے اتنا شوق تھا آپ سے ملنے کا، آپ سے باتیں کرنے کا، اب میں خوب تنگ کروں گی آپ کو۔ دسترخوان پہ ناشتے کے برتن رکھتے ہوئے پرجوش سی مناہل بولی۔ رومیسا کو یقین نہیں آیا، اب تو وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ باقی لوگوں کی طرح اس نے کوئی طنز یا پسندیدگی کوئی نہیں جتائی تھی، رومیسا کے حساب سے اب تک جتا دینی چاہیے تھی۔ اور پھر باقی کے وقت میں بھی وہ اتنا پیار اور محبت سے بولتی رہی۔ کئی دنوں بعد آج رومیسا کا من ہلکا ہوا تھا، کئی دن بعد آج اس نے دل سے سنگار کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ باقی لوگوں کی طرح تو حسین نہیں دکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی سنگار تو اس کا حق تھا۔ وہ کیوں دوسروں کے طنز سن کے خود پہ پہرے لگائے؟ نانو امی، میں تو صبح جب باہر نکلی کمرے سے مجھے لگا غلطی سے میں کہیں اور آ گئی ہوں۔ 2 بار آنکھیں ملی، خود کو چٹکی لی، پھر یقین آیا یہ وہی گھر ہے جو گھر کم کباڑ خانہ زیادہ لگتا تھا۔ اور پھر اتنی صبح ناشتے کی خوشبو، اور وہ بھی اتنے مزے کی۔ اللہ اللہ، آپ تو بس ساری عمر شکرانے کے نفل ادا کریں جو اتنی اچھی بہو مل گئی آپ کو۔ آپ کو تو مامی نے تخت پہ بٹھا دیا۔ کیوں ماموں، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس نے بلال کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کیا۔ امی اور بلال انہیں سمجھ نہیں آئی، مگر پہلی بار بلال نے بھی یہ سوچا مناہل ٹھیک کہہ رہی ہے، رومیسا ہے بہت سگر، ورنہ اس کے آنے سے پہلے تو گھر کی حالت بہت بری تھی۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ 4 بجے ملتا اور وہ بھی بے خود بدمزہ۔ امی بیچاری حال سے بے حال گھر سنبھالتی، بہنیں تو مجال ہے چائے کا ایک کپ بنا لیں۔ اور اس دن پہلی بار رومیسا نے بلال کے ساتھ بہت ساری باتیں کی۔ رات سونے سے پہلے رومیسا نے دل ہی دل میں مناہل کا شکریہ ادا کیا۔ مامی، آپ تھکی تو نہیں؟ ایک کام ہے، وہ استری کرنے ہی لگی تھی جب مناہل نے جھانکا۔ نہیں نہیں بولو، میری فرینڈز آئی ہوئی ہیں، کلاس میٹ، میں نے میٹرک ادھر ہی سے کیا تھا۔ ساتھ میں وہ ظاہر بتانے لگی، آپ ذرا چائے بنا دیں گی؟ ہاں ٹھیک ہے بناتی ہوں، 10 منٹ بعد آ کے لے جانا۔ لے جاؤں؟ آپ نہیں ملیں گی گھر آئے مہمانوں سے؟ مناہل کے چہرے پر حیرت پھیلی۔ میں؟ رومیسا کے الفاظ اٹک گئے۔ میں آ گئی تو تمہاری فرینڈز کیا سوچیں گی؟ مناہل کی مامی اتنی کالی ہیں؟ رومیسا نے آہستگی سے کہا۔ مامی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صورت تو اللہ نے بنائی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ گورا رنگ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، کم از کم میری نظر میں نہیں ہے۔ میرے ترازو میں تو دل کی قیمت لگتی ہے، خوبصورتی انمول ہوتی ہے، صورت جیسی ہلکی چیز کی نہیں قیمت ہوتی۔ آپ کا دل بہت پیارا ہے، اس لیے آپ سب سے حسین ہے اس گھر میں، ماموں سے بھی زیادہ۔ رومیسا نے چہرہ اٹھایا، بلال پتہ نہیں کب سے آفس سے واپس آ گیا تھا۔ رومیسا، مناہل سچ کہتی ہے، صورت خوبصورت نہیں ہوتی، یہ سیرت ہوتی ہے جو ہمیں خوبصورت بناتی ہے، ورنہ مناہل کو تم نہیں میں خوبصورت لگتا، مگر وہ کہہ گئی ہے اسے تم حسین لگی ہو۔ کیا تم میری پرانی باتوں کو بھلا سکتی ہو؟ رومیسا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا سکتی تھی تو مسکرا دو پھر۔ بلال نے کان کھچاتے ہوئے معصومیت دکھائی۔ مناہل جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دھوپ میں بارش کی مانند ہوتے ہیں، رومیسا نے سوچا اور مسکرا دی۔